السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جن کو اکثر اوقات نبی بھی تصور کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں گوتم بدھ کی۔ ان کے بارے میں مکمل جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور ہمارے چینل علم نیٹ ورک کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، کیونکہ ہم اسی طرح کی ویڈیوز کے ساتھ ہر بار حاضر ہوتے ہیں۔ بدھ مت کے بانی گوتم بدھ کا اصل نام شہزادہ سدھارتھ تھا۔ بدھ مت جو دنیا کے عظیم مذاہب میں سے ایک ہے۔ سدھارتھ نیپال کے سرحدوں کے نزدیک شمالی ہندوستان کے شہر کپلتو کے راجا کا بیٹا تھا۔ اس کی ذات گوتم اور قبیلہ شاکیہ تھا۔ نیپال کی موجودہ سرحدوں کے درمیان آبادی کے مقام پر وہ 563 قبل مسیح پیدا ہوئے۔ محض 16 سال کی عمر میں اس کی شادی اپنی ہمذات سے کر دی گئی۔ شاہی محل میں پرآسائش ماحول میں اس نے تربیت پائی، مگر یہ زندگی اسے پسند نہیں تھی۔ وہ کبھی بھی اس ماحول کا حصہ نہ بن سکا۔ وہ ہر وقت بے چین رہتا تھا۔ وہ دیکھتا تھا کہ زیادہ تر انسان غریب ہیں اور اس غربت کے ہاتھوں وہ بہت زیادہ مسائل کا شکار ہیں۔ یہاں تک کہ امیروں میں بھی مایوسی اور اداسی کا عنصر موجود ہے اور وہ بھی ناخوش رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر فرد بیمار ہو کر مر جاتا ہے۔ یہ وہی وقت تھا کہ سدھارتھ نے غور و فکر کرنا شروع کیا کہ ان وقتی مسرتوں خوشیوں سے بالاتر کوئی ایسی کیفیت بھی ہونی چاہیے جو بیماری سے تنگ نہ ہوتی ہو بلکہ ان سے اعلیٰ ہو۔ اپنے بچے کی پیدائش پر گوتم بدھ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی اس دنیا سے دور چلا جائے گا اور سچائی کی تلاش کرے گا۔ تب وہ محض 29 سال کا تھا۔ وہ اپنے محل سے نکل پڑا۔ اس نے اپنی شریک حیات، اپنے نومولود بچے اور تمام آسائشوں کو ترک کر ڈالا۔ وہ ایک فقیر یوگی بن گیا۔ اس دوران اس نے اپنے دور کے مشہور یوگیوں سے فیض حاصل کیا۔ ان کے افکار و نظریات کو مکمل طور پر سمجھنے کے بعد اس نے انسانوں کو غیر اطمینان بخش مسائل کے اپنے حل وضع کرنا شروع کیے۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ایک اعلیٰ پائے کا ذہن سچ کی راہ ہموار کرتا ہے۔ اسی سوچ کے پیش و نظر گوتم نے بھی ایک ایسی ہی یوگی بننے کی خواہش کی۔ کئی سال تک وہ مسلسل فاقہ کشی کرتا رہا اور خود کو خود اذیتی کے مراحل سے گزارتا رہا۔ آخر کار اسے یہ گیان ملا کہ جسم کو اس طرح اذیت دینے سے ذہن وسوسوں کا شکار بن جاتا ہے، اس لیے یہ تجربہ اسے سچ تک نہ لے جا سکا۔ چنانچہ اس نے فاقہ کشی ترک کرتے ہوئے پھر سے کھانا شروع کر دیا۔ اس نے پھر سے تنہائیوں کو اختیار کیا اور انسانوں کے ہونے کے مسائل پر غور و فکر کرنا شروع کیا۔ آخر ایک شام جب وہ ایک انجیر کے درخت تلے بیٹھا تھا، وہ گیان میں ڈوبا ہوا تھا، تبھی اسے اس چیستان کے سارے ٹکڑے یکجا ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ سدھارتھ نے وہ پوری رات ایک سوچ میں گزاری۔ صبح کے وقت اس پر انکشاف ہوا کہ اس نے ان مسائل کا حل پا لیا ہے جس کو لے کر انسان پریشان ہے، اور اس کے ساتھ یہ وجدان اسے ملا کہ اب وہ ایک بدھ بن گیا ہے۔ تب وہ محض 35 برس کا تھا۔ زندگی کے باقی 45 سال اس نے شمالی ہندوستان کا سفر کرتے ہوئے گزارے۔ اس کے بعد اس نے ان لوگوں کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرنا شروع کر دیا جو اسے سننے آتے تھے۔ اپنی وفات سے پہلے 483 قبل مسیح تک وہ اپنے کئی ہزار پیروکار بنا چکا تھا۔ اگرچہ تب تک اس کے افکار نہیں لکھے گئے تھے، اس کے ماننے والوں نے اس کا لفظ لفظ یاد رکھا۔ یہ الفاظ نسل در نسل سینہ بہ سینہ آگے منتقل ہوتے رہے۔ اب ایک نظر بدھ کی تعلیمات کو دیکھیں تو بدھا کی بنیادی تعلیمات کو بدھوں کے الفاظ میں 4 اعلیٰ سچائیوں کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے۔ سب سے اول، انسان کی زندگی اپنی فطری حیثیت میں دکھوں کا گھر ہے۔ دوسرا، اس رویے کی وجہ سے اس کی اپنی خواہشات اور خود غرضی ہے۔ نمبر تیسرا، ایک فرد کے خود غرض اور طلب کے انفرادی رویوں کو ختم کر کے اس میں بھی خواہشات اور آرزوؤں کو فنا کرنے کی کیفیت پیدا کی جا سکتی ہے، جسے اسلام میں نرواں کہا جاتا ہے۔ نمبر چوتھا، اس خود غرضانہ سوچ اور خواہشات سے فرار کا اہم ترین ذریعہ 8 سچی راہیں ہیں، جس میں سچا نقطۂ نظر، سچی سوچ، سچ گوئی، سچ بازی، سچی طرز زندگی، سچی کوشش، سچا ذہن اور سچی فکر جیسی راہیں شامل ہیں۔ گوتم کی دنیا سے رخصتی کے بعد یہ نیا مذہب ایک عرصے تک زراست روی سے پھیلا۔ 3 صدی قبل مسیح میں جب ہندوستان کے عظیم شہنشاہ اشوک نے بدھ مت اختیار کیا تو اس کی سرپرستی سے ہندوستان میں بدھ مت بڑی تیزی سے پھیلا اور ہندوستان سے باہر بھی مقبول ہوا۔ اس کے بعد یہ جنوب میں سیلون تک اور مشرق میں برما تک جا پھیلا۔ وہاں سے نکل کر جنوبی ایشیا میں بدھ مت نے اپنے قدم جمائے اور ملایا تک جا پہنچا۔
شمالی علاقے بھی بدھ مت کے اثرات سے متاثر ہوئے۔ اس کے بعد یہ تبت پہنچا اور پھر آگے شمال کی طرف افغانستان اور وسطی ایشیا تک اس کے پیروکار پھیلتے چلے گئے۔ بدھ مت کو چین میں بھی پسند کیا گیا اور اس نے وہاں بھی جگہ بنا لی۔ یہاں سے اس کی اگلی منزل جاپان اور کوریا تھی۔ اس نے اپنے پیروکار وہاں بھی پیدا کر لیے۔ تاہم سن 500 عیسوی کے بعد بدھ مت ہندوستان میں تیزی سے روب زوال ہوا اور پھر سن 1200 عیسوی تک یہ سمٹ کر اور بہت مختصر طبقے تک محدود رہ گیا، جبکہ دوسری جانب چین اور جاپان میں بدھ مت ایک بڑے مذہب کی حیثیت سے موجود رہا۔ کئی صدیاں گزرنے کے بعد بھی جنوبی ایشیا اور تبت میں اس کی اہمیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ بدھا کی موت کے کئی صدیاں گزرنے کے بعد بھی اس کی تعلیمات و نظریات کو احاطۂ تحریر میں نہیں لیا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ قدرتی طور پر یہ فکر مختلف مسالک میں تقسیم ہونے لگی۔ اب اگر بات کی جائے کہ کیا گوتم بدھ ایک پیغمبر تھے، تو ناظرین ہمیں قرآن پاک سے یا احادیث کی کتابوں سے کہیں بظاہر نہیں ملتا کہ وہ ایک پیغمبر ہیں، جبکہ ان کی تعلیمات کافی حد تک وہی تھی جو دوسرے پیغمبروں نے اپنی اپنی امتوں کو دی۔ پر جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے ان کی تعلیمات کو نیا ہی رخ دے کر اصل تعلیمات کو تاریخ میں کہیں غائب ہی سا کر دیا، ویسے ہی بدھ مت کی اصل تعلیمات کو بگاڑ کر برہموں نے اپنی تیار کردہ تعلیمات میں تبدیل کر دیا، اور گوتم بدھ جو خود بتوں کی پوجا کرنا ناپسندیدہ سمجھتے تھے، برہموں نے ان کی ہی مورتی بنا کر وشنو کا نام دے کر ہر جگہ تعمیر کروا دی۔ البتہ گوتم بدھ کے علاقۂ پیدائش پر کچھ علماء نے گوتم بدھ کے نبی ہونے کی دلیل پیش کی ہے۔ قرآن مجید میں ذوالکفل نامی ایک شخصیت کا تذکرہ کیا گیا ہے، جس پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ ذوالکفل ایک نبی تھے جو کسی قوم کی رہنمائی کے لیے بھیجے گئے تھے۔ مزید اس بارے میں حفظ الرحمان سیوہاری قصص القرآن میں فرماتے ہیں، بعض معاصرین کا خیال ہے کہ ذوالکفل گوتم بدھ کا لقب ہے، اس لیے کہ ان کے دارالسلطنت کا نام کپل تھا، جس کا عربی تلفظ کفل ہوگا، اور عربی میں لفظ ذو صاحب اور مالک کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے یہاں کپل کے مالک اور بادشاہ کے لیے ذوالکفل کہا گیا ہے۔ معاصرین کا یہ دعویٰ ہے کہ گوتم بدھ کی اصل تعلیمات توحید اور حقیقی اسلام کی تھی، اور اس کی موجود شکل و صورت دوسرے مذاہب کی طرح مسخ اور محرف شدہ ہے، اور اس کے علاوہ کئی علماء نے گوتم بدھ کے متعلق اپنی رائے دی ہے۔ اب گوتم بدھ واقعی نبی تھے بھی یا نہیں، سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی اور نہیں جانتا، بے شک وہی تو سب جاننے والا ہے۔ ناظرین آج کی ویڈیو کا یہیں اختتام ہوا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے کہ ویڈیو کی کوالٹی کو مزید بہتر کرنے کے لیے کیا رد و بدل کرنی چاہیے۔ آپ کی رائے سر آنکھوں پر۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔